الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، عزت مآب، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار سید المعصومین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر حسن خوباں ماہ تمام سید عالم روح کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسدے نقش کف پا ہو کر۔ گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہے، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، ہائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمرہ زوار مدینہ ہو کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت طویل عرصے کے بعد اس گلی میں میرا آنا ہوا ہے، اور لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، تو بہت سارے عنوانات کی فرمائش ہے، اور میں سارے عناوین پر گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن
دو عناوین کو کچھ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیے کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے۔ یہ محفل بالکل پیور طور پر، خاص طور پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمارے اس محلے کے جوانوں نے منعقد کیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے دو پہیے ہیں، جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اسی طرح معاشرے کے دو پہیے ہیں، اسے مرد اور عورت کہتے ہیں، یا آپ اس کو ماں اور باپ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ بچوں پر ماں باپ کا جتنا اثر پڑتا ہے اتنا اثر نہ استاد کا پڑتا ہے، نہ مسجد کے امام کا پڑتا ہے، نہ کسی اور کا پڑتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے امام سے ملاقات دن میں زیادہ سے زیادہ 5 وقت ہوتی ہے، استاد سے ملاقات دن میں 1 مرتبہ، وہ بھی چند گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد بالغ ہوئے تو نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، شعور آیا تو استاد کے پاس پہنچے، لیکن انسان ماں باپ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ابھی اس نے آنکھ بھی نہیں کھولی ہوتی ہے، وہ ماں یا باپ کی گود میں ہوتا ہے، تو اس لیے ماں باپ کا اثر اولاد، بیٹا یا بیٹی بہت قبول کرتے ہیں، اور ہمارا مذہب جو مذہب اسلام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کا قانون بیان فرمایا ہے۔ ایک مرد کو بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اسلام اس کو بہت شارٹ، بہت مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہے، لیکن اگر ہزاروں کتابیں میاں بیوی کے حقوق پر لکھی جائیں تو قرآن کی آیہ کریمہ کا یہ حصہ بھاری پڑ جائے گا اور وہ کتابیں ہلکی ہو جائے گی۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے لباس ہے اور عورتیں اپنے شوہر کا لباس ہے، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس کہتے ہیں، دیکھیے کس کے بدن میں پھوڑی ہے، کس کے بدن میں پھنسی ہے، کس کے بدن میں سفید داغ ہے، کس کے بدن میں کیا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ننگا ہوتا ہے۔ اگر اس پر لباس ڈال دیا جائے تو سینکڑوں پھوڑیاں بھی ہو تو لباس اس کو چھپا لیتا ہے اور انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ لباس کے بغیر انسان کی خوبصورتی ممکن ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے شوہر وہ ہے جو بیوی کا لباس ہے اور بیوی وہ ہے جو شوہر کا لباس ہے۔ تو لباس کا مطلب کیا؟ وفادار بیوی اسے کہتے ہیں جو اپنے شوہر کے سارے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، اور وفادار شوہر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے عیب بیان کرے وہ کامل شوہر یا وفادار شوہر کہلانے کا حقدار نہیں، اور جو بیوی اپنے شوہر کے عیب بیان کرے وہ بھی بیوی وفادار کہلانے کی قابل نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ ایک رسمی رشتہ نہیں ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا تصور صرف نفس کی تسکین یا شہوت پرستی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ اکبر، سارے رشتے زمین پر آنے کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ انسان کو ماں کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے ماں کا، لیکن ماں کا رشتہ بھی زمین کے اوپر ہے، باپ کا رشتہ بھی زمین کے اوپر ہے، بھائی اور بہنوں کا رشتہ بھی زمین کے اوپر
ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں قائم فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت شوہر اور حضرت حوا بحیثیت بیوی، میرے اللہ نے دونوں کا نکاح جنت میں کرا کر کے یہ بتا دیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے، میں آج یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے۔ آج کل شادیاں ہوتی ہے، لیکن ہمارے شہر میں بالخصوص مالیگاؤں میں پورے ہندوستان بھر میں آپ کی دعا سے جاتا ہوں، یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن مالیگاؤں کا نام طلاق کے حوالے سے اس قدر بدنام ہے کہ یہاں 15 دن کی دلہن کو کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی 3 مہینے 1 مہینے کی دلہن کو طلاق دیتا ہے۔ مسئلہ مشہور ہے، ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شوہر اپنا حق مانگ رہا ہے اور بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ انسان حق مانگنے کی بجائے حق ادا کرنے والا بنے، کہ شوہر اپنا حق مانگنے کی بجائے اپنی بیوی کا حق ادا کرے، کیونکہ جیسے نماز نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا، ویسے ہی بیوی کا حق ادا نہ کرنے پر بھی گناہ ہے۔ مگر ایک خاص بات میں آج یہاں کر دینا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں، مفتیان کرام کی موجودگی میں، اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس میں اور کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ نماز چھوٹ گئی، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا اور اس پہ ظلم کیا، اس کی حق تلفی کی، تو اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک اس کی بیوی معاف نہ کرے۔ شوہر سوچتا ہے کہ 1000 بار میری بیوی مجھ سے معافی مانگے، لیکن میں ایک مرتبہ اگر اس سے معافی مانگ لوں گا تو میں مرد ہی نہیں رہوں گا۔ اس لیے کہ مرد کا مطلب آج کے معاشرے میں ایک ذہن ہے، جس کی آستین ہر وقت چڑھی رہتی ہے، وہ مرد ہے۔ گھر میں آنے کے بعد جو ہر بات ڈانٹ کر کرتا ہے وہ مرد ہے۔ گھر میں آنے کے بعد بیوی پر جو ظلم کرتا ہے وہ مرد ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے اٹھ کر پانی نہیں لے سکتا ہو وہ مرد ہے۔ اسے پانی بھی مانگنا ہے تو وہ اپنی بیوی سے پانی مانگے گا، اسے کھانا بھی مانگنا ہے وہ اپنی بیوی سے کھانا مانگے گا، اسے بستر بھی خود نہیں بچھانا، وہ اپنی بیوی کو حکم دے گا بستر بچھاؤ، اسے سارے کام اس نے اپنی بیوی سے لینا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے بیوی کو نکاح میں بحیثیت بیوی قبول کیا ہے یا بحیثیت کنیز یا نوکرانی قبول کیا ہے۔ یہ جہالت ہمارے سماج کی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی موجودگی میں اٹھ کر کوئی کام کر لے تو گھر کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا، کہ تو بیوی کو کیوں نہیں کہتا، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کیوں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بہو پر وہ آفت آتی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یقیناً عورتیں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کا ذکر میں آگے کرنے والا ہوں، لیکن شوہر بھی کچھ کام کرے، کیونکہ آئیے، آپ کتنے بڑے ہیں؟ آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ MLA ہیں، آپ MP ہیں، آپ کیا ہیں؟ لیکن اب میں اس ذات کو پیش کرنے والا ہوں کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ اس رسول کے دل میں خیال آتا ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو اس وقت میرا رب
اپنے حبیب کو یوں تسلی دیتا ہے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اے میرے حبیب تیرے چہرے کی قسم، تیرا رب تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا، تیرے رب نے کبھی تجھ کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ رسول اتنے بلند ہیں کہ ان کی نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، لیکن اس رسول کی زندگی اگر تم گھر کے اندر دیکھو گے، امہات المومنین یعنی حضور کی بیویاں اگر بیمار پڑتی ہے تو اللہ کے رسول اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتے ہیں۔ یہ اس ذات کی زندگی ہے جس کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ اس رسول کی زندگی ہے، اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتے ہیں۔ بکریوں کا چارہ اللہ کے حبیب اپنے کاندھوں پہ لاد کر خود لاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سب سے چھوٹی عمر میں جو بیوی تھی میرے رسول کی، وہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ تھی۔ جب نئی نئی شادی ہو کر کے آئی تو کم عمری میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، نوی نویلی دلہن ہوتی ہے تو بہت سارے کام وہ نہیں جانتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتی ہے، لیکن نہیں جانتی ہے تو ہمارے یہاں پنچایت بیٹھتی ہے، ہمارے یہاں میٹنگیں بیٹھتی ہے۔ ہنسنے کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے کی رودات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر گھر کے اندر نئی نویلی دلہن کو کام کرنا نہ آئے تو ہمارے یہاں پورے محلے میں اعلان ہوتا ہے کہ وہ فلاں کی بہو، وہ فلاں کی بیوی، وہ فلاں کی بیٹی کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ لیکن یہ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، گھروں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی امی جان، اور وہ بھی وہ ہماری امی جان، ہماری ماؤں کی عظمت، جس کے قدموں پہ قربان، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے بستر پہ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، وہ رسول کی مقدس جسے امام اہل سنت نے محبوب رب العالمین لکھا ہے، وہ ام المومنین چھوٹی سی عمر ہے، شادی ہو کر آئی ہے اور ابھی آپ کو آٹا گننا نہیں آتا۔ تو پتا ہے اس وقت میرے رسول اپنی بیوی کو آٹا گن کر کے خود دیا کرتے تھے۔ آپ آٹا گن کر کے دیتے اور ام المومنین کھانا پکاتی۔ آپ غور فرمائیں، کیا حضور علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں نہیں بتاتی کہ اگر بیوی تنہا ہو تو ہم اس کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹائیں یا اس کی مدد کریں؟ وہ بیمار ہو، امہات المومنین بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام پانی کا انتظام خود فرماتے، ان لوگوں کے حصے کا کام خود کرتے۔ لیکن آج سماج میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ عورت کا مطلب یہ کہ وہ مظلوم ہے، وہ کنیز ہے۔ عورت کا مطلب یہ وہ پیر کی جوتی ہے۔ اس لیے مرد عورتوں سے دور، عورتیں مردوں سے دور، اور گھر کے اندر ایک جہنم کی آگ جل گئی ہے۔ نہ شوہر کے دل میں بیوی کی وہ محبت رہی، نہ بیوی کے دل میں وہ شوہر کی محبت رہی۔ مسلمانوں، اپنا مذہب یہ ہے، ہم بیوی کو ٹیشو کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، ہم بیوی کو اپنے محبوب کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ اور اپنا مذہب تو کتنا حسین ہے کہ بیوی زندہ ہوتی ہے تو ہم بیوی کے نام پر شہر بساتے ہیں، سمرقند اور بخارا کی طرح، اور بیوی مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہم تاج محل بناتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، زندہ ہے تو شہر بساتے ہیں اور مر جائے تو تاج محل بناتے ہیں۔ یہ محبتوں کا عالم تھا، یہ پیار کا عالم تھا۔ لیکن جب تک مسلمان حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا تو جیتے جی شہر بستے، مرنے کے بعد محل بنتے۔ لیکن جب سے اس مسلمان نے سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے تو آج عورتیں مشکوک ہو کر کے رہی ہے۔ عورتوں کا اعتماد شوہر پر نہیں، شوہر کا اعتماد بیوی پر نہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر جو لقمہ کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جس قیمت کا لباس شوہر پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہنائے۔ یہاں تو حال یہ ہے جب جنس خریدنے جائیں گے تو 2,000 کی اپنے لیے خریدیں گے، اور اگر بیوی 500 روپے کپڑوں کے لیے مانگے تو جب تک کہ ماریں گے نہیں، جب تک جھگڑا نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ اس کو دیں گے نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ نے بکری
بکریاں خرید کر نہیں لائے، آپ بیوی بنا کر کے لائے ہیں، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اگر آپ پورے دن کے اندر تسبیح لاتے ہو، یا آپ لمبی داڑیاں کر لیں، یا آپ تہجد گزار بن جائیں، میرے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک بہتر ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسٹیج پر تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں، گلی میں تو سبھی اچھے نظر آتے ہیں، ذرا گھر میں کوئی اچھا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بزرگوں کا حال عورتوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ دراصل یہ تھا کہ عورتیں جب تک مکے میں تھی بہت دبی دبی رہتی تھی، اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور عورتوں کے لیے ہمیشہ آستینیں تنی رہتی تھی، تو زمانے جاہلیت کا بہت اثر مکے پر تھا، تو عورتیں بہت مرعوب ڈری سہمی رہتی تھی۔ لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں مدینہ منورہ آئی تو انصار جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، تو ان کی بیویاں کچھ مردوں سے بڑی منہ لگی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کر یہ مہاجر بیویاں بھی اپنے شوہروں سے الجھتی تھی محبت کے ماحول میں۔ تو ایک دن ایک صحابی جو ہے وہ ان کی بیوی سے جھگڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیرا منہ بہت چلنے لگا ہے، رک میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو کرتا ہوں، تمہارا منہ بہت چلنے لگا ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں بیویوں کو مارا نہیں جاتا تھا، آج کل تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی، ہلدی کے نشانات بھی ابھی بدن پر باقی ہوتے ہیں کہ مار ٹھوک شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے، اس لیے کہ مرد تیرے ہاتھ دیکھ، اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ، سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سختی، اس کی نزاکتیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پہ لعنت فرمائے، اور ان لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے، عورتوں کو مار نہیں سکتے۔ اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پہ حضور نے مارنے کا حکم دیا، وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ، پہلا اسٹیپ ہے سمجھاؤ۔ کتنے لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں، اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، سب سے آپ کہیں گے، بیوی کو اے کہیں گے۔ یہ حال ہے، کس قدر بگڑیں گے ہم، اور کن کن باتوں کا ذکر، اسے عزت سے تو پکارو، کم سے کم انسان کی حیثیت سے۔ آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو ایک کہہ کے پکارنا ہے؟ جو آپ کی شریک حیات ہے، جو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو ایک کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ ایک کوئی مطلب، ایک کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کوئی مجھے لغت میں سمجھائے کہ ایک کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ لوگ ایک کہہ کے پکارتے ہیں۔ کوئی تو ادب ہمارے پاس ہو، لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام سے بدزن ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کو نام لے کے پکارتے تھے، کبھی کبھی محبت میں ان ناموں کو شارٹ کر کے پکارتے تھے، اس لیے کہ یہ نام کو آدھا کر کے پکارنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی ازواج مطہرات کو آدھے نام سے پکارتے۔ میں امی جان امہات المومنین کے آدھے نام تو نہیں لوں گا، لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتا دو، جیسے کسی کا نام عمران ہو تو ہم اسے محبت سے امو اگر کہتے ہیں نا، اس طرح اس کو آدھا نام کہتے ہیں، یہ سمجھے آپ؟ تو اگر کسی کا نام جیلانی ہو تو ہم اس کو جیلی کہہ دیں، یہ اس کو آدھا نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے حضور ازواج مطہرات کو کبھی کبھی پیار میں آدھا نام لے کر کے پکارتے تھے۔ اور سوچے نہ صحیح، میرے محبوب کے لبوں سے جب وہ آدھے نام نکلتے ہوں گے تو وہ نام کس طرح معراج پاتے ہوں گے۔ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ ہم تو اے یہ کیا اے ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی دعا سے نہیں بھی تو جو ہے وہ میرا روم جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے،
میرے روم میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں کوئی برتن نہیں رکھا ہوتا ہے، اس میں کتابیں ہی کتابیں، اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، لیکن اب تک مجھے ایک کا کوئی مطلب ملا ہی نہیں ہے۔ جو بے معنی الفاظ سے ہم پکارتے ہیں نا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں ہے جو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جسے تم شریک حیات کہتے ہو، وہ ایک کر کے پکارنے کی چیز نہیں ہے جسے تم ہمراز جانتے ہو، وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جو تمہارے بچوں کی امی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اتنے القاب و احترام سے پکارتے تھے، بلکہ کسی کسی کے تو القابات بھی رکھے۔ خود امی جان عائشہ صدیقہ کا رنگ بڑا خوبصورت تھا تو میرے رسول ان کو حمیرہ بھی کہتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخ رنگت والی، اس شان سے ان کے نام لیا کرتے تھے میرے رسول۔ تو ایک دن صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، جو بیوی منہ چلا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو صحابی سے زیادہ بڑھ کر کون متقی ہے آج؟ اس کا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا سب کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک دودھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے دودھ کے نیچے آگ لگا دے تو وہ ابل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی ہٹا دے تو وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود بیٹھ جاتا ہے۔ یہی میاں بیوی کے جھگڑے کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کسی کو چھڑانا نہیں پڑتا، کسی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کر لو۔ اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتے، تو یہ حال ہے اس کی محبت کا۔ تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو آقا فرماتے پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے مارو۔ اور مسواک کے لیے قانون بنا دیا گیا، مسواک چھنگلیا سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نہ چھنگلیا سے پتلی ہو نہ انگوٹھے سے موٹی ہو اور ایک بالشت سے بڑی بھی نہ ہو، تو آپ بتائیں اگر اس مسواک سے بیوی کو مارا جائے تو اسے لگے گی کہاں؟ اس انداز سے حضور علیہ السلام نے تربیت دی۔ تو صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری زبان بہت چلتی ہے، میں جا کر امیر المومنین سے شکایت کرتا ہوں۔ اب وہ گھبرا گئی کیونکہ امیر المومنین مطلب فاروق اعظم کا مطلب یہ کہ جلال ہر وقت ظاہر، جس کے جلال کے سامنے شیطان بھی نہ ٹک سکے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ امیر المومنین امام المجاہدین غیظ المنافقین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا وہ صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دیکھا کہ یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑا میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب پتا چلا کہ جس کا ذکر توریت انجیل اور قرآن میں ہے اس عمر کے گھر میں بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مولانا ہو کے بیوی سے لڑتا ہے، ارے حضرت عمر کے گھر میں بھی وہ جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ اس کو کہاں ایشو بناتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہو کر اپنی بیوی سے لڑتے ہیں، وہ ٹیچر ہو کر، ارے میاں بیوی کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، پھول جہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی ڈنٹل میں کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہے، جھگڑے کا انداز یہ ہے کہ وقت کا امیر المومنین خاموش کھڑا ہے اور بیوی آپ کو کچھ سنا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا او یہاں تو ایک عجیب سی چیز ہے، جس کے درے کی اور جس کے چابک کی دھمکی دے کر ہم گھر آئے تھے، وہ وقت کا امیر المومنین جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ یہاں خاموش ہے اور بیوی بولے جا رہی ہے۔
انہوں نے سوچا کہ نہیں اپنا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس سے کم ہی معاملہ ہے اپنی یہاں کا، تو وہ وہاں سے نکل پڑے. فاروق اعظم کو یوں لگا کہ کوئی آیا اور گیا. بھئی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی آ کر کے جھانک کر کے چلا جائے تو ایک احساس سا ہوتا ہے. اس کو لگا کہ کوئی گیا. آپ باہر نکلے، پہنچے کہ رے ادھر آؤ کیا بات ہے؟ کہا نہیں مسئلہ حل ہو گیا. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ بتائے بغیر حل ہو گیا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں بتائے بغیر حل ہو گیا. کس طرح سے؟ کہا میرے گھر میں بھی وہی ہو رہا تھا جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. میں اپنی بیوی کو منہ چلاتے دیکھا تو میں نے کہا رک، امیر المومنین سے تیری شکایت کرتا ہوں، وہ تجھے ٹھیک کریں گے. لیکن جب آپ کے گھر آیا تو میری بیوی سے زیادہ تو آپ کی اہلیہ آپ سے لڑ رہی تھی. میں نے سوچا میرے گھر میں تو اس سے کم ہی معاملہ ہے. تب فاروق اعظم نے کہا او اللہ کے بندے، تو سنانے ہی پیدا نہیں ہوا، وہ تیری بیوی ہے. اگر وہ سن سکتی ہے تو وہ سنا بھی سکتی ہے. اور مردوں کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی کبھی سن بھی لیا کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کی باتوں کو سن کے صبر کر لے، آقا فرماتے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے. اب میری بہنیں خوش ہو گئی ہوگی، شاید وہ آج مجھے دعا بھی دے رہی ہوگی کہ میں ہمارے لیے بہت اچھا مسئلہ حل کر دیا. لیکن سن لے، اس سے یہ نہ جاننا کہ اب آپ بیوی شوہر سے منہ ہی چلاتے رہیں. استغفر اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بیوی پر اور اللہ کے سارے فرشتے پوری رات لعنت کرتے ہیں. ان عورتوں پر پوری رات لعنت ہوتی ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو رہا ہوتا ہے. اگر کوئی عورت تہجد بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت قرآن بھی کرتی ہے، ساری نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی. نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی، روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا. بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو، اس زمانے میں توے نہیں تھے یعنی کہ جیسے آج ہیں، تندور پر روٹیاں پکتی تھی. آقا فرماتے کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے، کیونکہ محفل میں سبھی لوگ ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. عورت نے تندور پہ روٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے اور عورت نہ کہہ دے اور شوہر ناراض ہو جائے، تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لعنت کرتے رہیں گے. اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی. آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں. اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا منہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے، لوگ آ کر کے بتاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا، کہتے ہیں اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا. استغفر اللہ. جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہو، ایسی عورتیں لعنتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں، پھنسیاں پیدا ہو جائے اور اس سے پی بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اس لیے عورتوں کو اجازت نہیں. لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پہ قربان کر دے. اللہ اکبر. اگر شوہر کہہ دے تم نے اسٹور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے. شوہر کہہ دے تم نے ماں کے یہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں. پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی بے باک کیسے ہو گئی. جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا، حالانکہ ہر دن پورا ہوا۔ یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوہ لے کر کے آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے، ہم کوئی جو ہے وہ اتنے غیر گزرے تھوڑی ہیں، اگر وہ تجھے پریشان کرتا ہے اس کے بچے اس کے منہ پہ پھینک کر کے ہمارے یہاں آنا، ہم تجھے پال لیں گے۔ کیا 18 سال پہلے تجھے پالے تھے تو آج تجھے پال نہیں سکتے؟ اور پھر دیکھنا مجھ سے کیسے کورٹ کی چکر کھلائیں گے، اس پہ کیس کریں گے اور یہ کریں گے۔ اور پھر بیٹی کو شے ملتی ہے اور بیٹی ہوشیار ہوتی ہے، پھر وہ لڑتی ہے، لیکن اس باپ اور اس ماں کو نہیں معلوم کہ ظالموں اگر تم نے اس کے شوہر کے خلاف اس کو بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کر دیا۔ آپ جانتے ہیں بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے، نہیں بیٹی وہ تو تیرا شوہر ہے، وہ تیرا سرتاج ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں باپ اگر بادشاہ بھی ہو جائیں، کروڑ پتی بھی ہو جائیں، تو وہ اپنی بیٹی کو قطعاً وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دیتا ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا، بلکہ میرے رب کا فرمان ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ عورت بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے۔ زیور پہن کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے، اور مرد کو اونچی اور اعلیٰ کاروں میں بیٹھ کر یا قیمتی کپڑوں میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو بیوی کے پاس سکون مل سکتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں مرد کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اور بتایا کہ شوہر بیوی کے لیے سکون، بیوی شوہر کے لیے سکون۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کتنی فرما بردار تھی، ان کا حال کیا تھا۔ آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہیں، آج تو عورتیں فلمیں دیکھ کر بے لگام ہوتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کرتی ہے جو اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ شوہر کے حقوق کو جانو، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہ آؤں اس وقت تک تم نے کہیں نہیں جانا۔ بیوی نے کہا بہت اچھا۔ ایسی ہوتی ہے بیویاں، اسلامی بیویاں ایسی ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتی ہے۔ شوہر نے کہہ دیا تم نے کہیں نہیں جانا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حال کیا ہے؟ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، یعنی جسے آپ مالا کہتے ہیں۔ اوپر کی منزل میں میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے کی منزل میں ان جو صحابی تھے ان کی بیوی کے ماں باپ رہتے تھے، اس طرح اوپر نیچے۔ شوہر نے کہا کسی کی یہاں نہیں جانا تم نے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی۔ وہ چلے گئے۔ اس زمانے کا سفر ایسا تو نہیں کہ صبح گئے شام کو آ گئے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ وہ گئے اور ادھر ان کے والد بیمار پڑ گئے۔ جب والد بیمار پڑے تو کچھ لوگوں نے آ کر کے خبر دی، یہ نیچے بیمار ہے اوپر وہ رہتی ہیں، کہ تمہارے ابا بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے منع کیا ہے کہ میرے آنے تک کہیں نہیں جانا، تو میں اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی۔ جب لوگوں نے اور خبر دی کہ بہت علیل ہیں، مرنے کے قریب ہیں، تو تب آخر بیٹی تھی، انہوں نے کہا میں حضور سے مسئلہ پوچھ لوں۔ ایک خادمہ کو بھیجا، کہا جاؤ آقا سے پوچھو کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہیں آؤں کہیں نہیں جانا۔
تو کیا نیچے میرے باپ بیمار ہیں اور بہت سیریس ہے، مرنے کے قریب ہیں، کیا میں ان کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے شوہر نے منع کر دیا تو وہ اپنے بیمار باپ کو بھی دیکھنے نہیں جا سکتی۔ غور کریں، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ اور آج تو کتنے ہنگامے ہوں گے۔ شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نفل روزے سے روک سکتا ہے۔ شوہر کہہ دے کہ تم کو نفل روزہ نہیں رکھنا تو بیوی کے لیے اب ناجائز ہو گیا ہے نفل روزہ رکھنا، بلکہ اگر بیوی نے نفل روزہ رکھ لیا شوہر کی اجازت کے بغیر اور ابھی سورج سر پر نہیں آیا تو شوہر اگر کہہ دے کہ روزہ توڑ دے تو نفل روزہ بیوی کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ قوم کی بیٹیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے شوہر کو، وہ اور مردوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں تک میرے رسول نے فرمایا عورت مصلی پہ کھڑے رہ کر نفل نماز پڑھے، اس سے زیادہ ثواب عورت کو اس میں ملے گا کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ جب اس طرح زندگی گزارو گے تو ہماری بیٹیاں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر نہیں بھاگے گی، گھر کے اندر جہنم کی آگ نہیں جلے گی، گھر جنت نشان بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میرے آنے تک نہیں جانا تو اس نے نہیں جانا۔ کچھ دنوں بعد کسی نے کہا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو بیٹی کو آواز سے بہت پیار ہوتا ہے۔ جب باپ کی انتقال کی خبر سنی کہا اب تو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ لو۔ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نہیں آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں گھر نہ ہوں تمہیں کہیں نہیں جانا، تو میرے شوہر نے منع کیا ہے سو میں نہیں جا سکتی، مجھے نہیں جانا۔ لوگوں نے کہا کہ آخری صورت ہے ایک بار تو دیکھ لو، کہ حضور سے مسئلہ پوچھو۔ جب آقا سے مسئلہ پوچھا گیا حضور اس کے شوہر نے کہا کہ جو ہے وہ جب تک میں گھر لوٹ کر نہ ہوں تم نے کہیں نہیں جانا۔ اب باپ انتقال کر چکے ہیں، آخری بار صورت دیکھنی، جنازہ اٹھنے والا ہے، وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ آقا نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر عمل کرے، یعنی اگر شوہر نے روک دیا ہے تو وہ باپ کی میت میں بھی نہیں جا سکتی۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان۔ حالانکہ اس صحابی کو کی نیت قطعاً یہ نہیں تھی کہ باپ بیمار پڑے تو بھی نہیں جانا، مر جائے تو یہ تصور بھی نہیں رہا ہوگا، وہ یہ اچانک معاملہ ہونا تو ہو گیا، لیکن شوہر ہے، شوہر کا حال یہ ہے۔ کاش کہ ہمارے زمانے کی عورتیں سمجھتی کہ جو عورت شوہر کی باغی ہو جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتی، وہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگی، وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ آقا نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے حکم پہ عمل کرے، باپ کی میت میں نہ جائے۔ آخر وہ روتی رہی، دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہی، کیونکہ آخر تھی بیٹی، تھی عورت۔ اللہ اکبر! جنازہ اٹھ گیا ہے اور قبرستان گیا ہے۔ اسی رات اس خاتون نے اپنے باپ کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، عرض کیا بابا جان آپ جنت میں؟ کہا بیٹی جنت میں آنے کا ایک ذریعہ تو ہے، تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ کہ جس کی بیٹی اتنی نیک ہو کہ وہ شوہر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے نہیں جاتی، تو ایسے بیٹی کے باپ کو جنت تو ملنی ہی چاہیے۔ آپ غور فرمائیں، لیکن یہاں تو اگر شوہر سہیلی سے روک دے، بہن کے گھر جانے سے روک دے یا پڑوس میں جانے سے روک دے، عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ ہمارے شہر کا حال تو یہ ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر محلوں کا یہ عالم ہے، جب کھانا پینا ہو گیا کسی ایک گھر میں ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہاں خرافات بھی ہوتے ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا فاروق اعظم نے عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا، تو عورتوں کو اس کے گھر میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ یہ جتنے جو خرافات ہوتے ہیں وہ اس کے گھر جانے سے ہوتے ہیں۔ عورت اپنے گھر میں جب تک رہے گی وہ محفوظ رہے گی۔ ہاں کوئی کام ہو
تو وہ باپردہ جائیں تو ایک الگ بات ہے، بے کام کی عورتیں جمع ہو کر بیٹھتی ہے، بلکہ اب تو گھر میں بھی نہیں بیٹھتی، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو اپنے اوٹوں پر بیٹھتی، بڑے شریف لوگوں کے گھروں کی عورتوں کو بھی ہم نے اوٹوں پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کی عورتیں بے پردہ کہیں جائے یا بیٹھے اور وہ مرد منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ یہ دیوس کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیوس، حضور نے کہا دیوس ہے وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بہن، بیٹی، بیوی اگر بے پردہ گھومے، کسی کے سامنے چہرہ کھولے اور وہ طاقت ہونے کے باوجود نہ روکے، آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ماحول ہے شہر میں، مالیگاؤں میں عورتیں شان سے دوپہر کے وقت باہر بیٹھتی، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے، نہ روکنے والے جنت میں جا نہ جو ہے وہ آزادی دینے والے جنت میں جا سکتے ہیں، نہ باہر بیٹھنے والے جنت میں جا سکتے ہیں۔ دین کو کھیل بنا لیا گیا ہے۔ مسلمانوں، عورتوں کا حال تو یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا عورت کی مثال مثل خوشبو کی ہے، جب تک خوشبو بوتل میں بند رہتی ہے محفوظ رہتی ہے، اور جب خوشبو بوتل سے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسے ہی جب تک عورت گھر میں رہتی ہے تو اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اس دور کی خواتین تھی۔ بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج اگر گھروں میں مہمان آ جائیں تو عورتیں ناک چڑھا لیتی ہیں، اس لیے کہ مہمان کے لیے پکان، سب کی بات نہیں کرتا۔ دیکھو تقریر میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتی، ایک مرض ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے، کوئی نشانہ نہیں ہوتا، عورتیں ناک چڑھا، اتنا پکانا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا اگر خود کے رشتہ دار آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور شوہر کے رشتہ دار آئیں تو بڑی قیامت آ گئی ہے، اب وہ یا بیمار پڑ جائے گی، سر درد تو روز ہی ہوتا ہے کم و بیش عورتوں کو، ایسے حالات ہیں۔ کیونکہ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، آپ ہنس رہے ہیں مجھے عجیب لگ رہا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اصل میں کیپٹن صاحب اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ان کو یوں لگ رہا ہے کہ میرے تجربات یہ کالی داڑھی والا لڑکا کیسے بیان کر رہا ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ آپ ہی کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، اس لیے کہ اس عمر میں اتنے تجربات نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی سفید داڑھی والے کی دعا لگ جائے تو کالی داڑھی میں بھی اتنے تجربات آ جاتے ہیں۔ یہ کتابوں سے نہیں آتے، یہ دعاؤں سے آتے ہیں، یہ محنت سے نہیں آتے، یہ دعاؤں سے آتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں، ہم کو بھی مالا مال فرمائیں، اور ہم تو بس ایک درد دل لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور آپ کے سامنے کچھ باتیں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کی اصلاح ہو۔ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر کہلاتا ہے، پھر بھی بدنام ہے۔ اخبارات میں جب ہمارے شہر کے نام سے کوئی رپورٹ چھپتی ہے اور اس میں غلط باتیں ہوتی ہے تو چہرہ چھپانے کو دل چاہتا ہے کہ کیا منہ لے کر لوگوں کے درمیان جائیں کہ مسلمانوں کی اکثریت کا، بلکہ غیر مسلم تو ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں خرافات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں ایسا معاشرہ تشکیل دو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ پکار اٹھے کہ جب آج کے دور والوں کا حال یہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے معاشرے کا حال کیا ہوگا، اس لیے ماحول بنائیں۔ تو عورتیں جو ہے وہ بیمار اکثر، لیکن میں ایک حدیث اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو سنا دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ بیمار نہ کرے تو اپنے آپ کو کبھی بیمار نہ بولا کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے کہیں جانا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں بیمار ہوں، کوئی کام کا موڈ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بیمار ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی بیمار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بیمار بتائے تو گویا کہ وہ اللہ پہ تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، کیونکہ بیمار کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے بیمار نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوں، تو آپ نے اللہ پہ
الزام لگایا، تہمت لگائی. جیسے اگر میں نے نہیں مارا آپ کو اور آپ نے کہا کہ سید صاحب نے مارا تو آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں. تو آپ اللہ پہ الزام لگا رہے کہ میں بیمار ہوں، جبکہ اس نے بیمار نہیں کیا. سن لو، جو بیمار نہ ہو اور وہ بیمار بنے، فرمایا گیا جو بیمار نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بیمار کہتا ہے تو پھر اللہ اس کی سزا میں ناراض ہو کر کے اس کو ایسی بیماری دیتا ہے کہ پھر کبھی اس کو شفا نہیں ملتی، وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے. اس لیے کبھی بیمار نہ بننا، جعلی جعلی جھوٹے جھوٹے بیمار نہ بننا، جھوٹ موٹ کے بیمار نہ بننا، بلکہ بیمار ہو بھی جاؤ جب تک کوئی پوچھے نہیں تب تک بتانا نہیں. کیونکہ جب کوئی بیمار ہو کر بھی اپنی بیماری نہیں بتاتا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میں نے بیماری دی پھر بھی یہ چھپا رہا ہے. یار کی شکایت نہیں کرتا، محبوب کی شکایت نہیں کرتا، اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تندرستی عطا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں بہت بخار ہے، یہ بہت بخار نہیں کہنا چاہیے، بہت سر درد ہے، بہت سر درد نہیں کہنا چاہیے. اگر بتائے بھی تو ڈاکٹر کو کہنا چاہیے کہ سر میں درد ہے، بخار ہے. بہت بہت نہیں کہنا چاہیے. جب اللہ بہت دے گا نا تو زمین پہ پیر بھی نہیں ٹکیں گے، تڑپتے رہو گے، اس کو کہتے ہیں بہت. تو اس لیے اللہ پہ الزام نہیں رکھنا چاہیے. مسلمانوں تول کر کے بولو، دین سیکھو. تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ عورتیں فرق کرتی ہے سسرالی رشتے میں اور اپنے رشتے میں. اگر عورت سسرال والوں کو بھی اپنا ہی سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے. 80% جھگڑے. عورتوں کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی ساتھ سے ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے تکلیف دہ ذات اکثر ساس ہوتی ہے. لیکن اگر عورتیں یہ سمجھے کہ یہ ساس اگر نہ ہوتی تو میرا شوہر کہاں سے آتا، ساس ہی کے صدقے میں تو شوہر ملا ہے، اسی کے بیٹے کا نام شوہر ہے نا. لیکن عورتیں بہت چھوٹے دماغ سے کام لیتی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ ساس بھی آپ کی ماں کی جگہ ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیوی یہ بتائیں کہ سب سے دنیا میں خوش نصیب عورت کون ہے، آپ بتا سکتی ہیں کون ہے؟ تو اس وقت اس کی بیوی نے جواب دیا کہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کا نام حوا ہے. شوہر نے تعجب سے کہا وہ کیسے؟ تو بیوی نے کہا اس لیے کہ حوا کی کوئی ساس نہیں تھی، اس لیے وہ سب سے خوش نصیب بیوی ہے. کہ جب ان کے یہاں ساس ہی نہیں تھی تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. حالانکہ ساس ہو کر بھی عورتیں تکلیف سے بچ سکتی ہے. صرف ایک کام انہیں کرنا ہے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے اور ساس کا ہر مطالبہ پورا کریں. محبت ہوگی گھر میں. کسی کو کوئی اگر نفرت دیتا ہے نا، نفرت کے جواب میں اگر ہم محبت دیں تو محبت ہی محبت ہوگی. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کانٹے کے مقابلے میں کانٹے مت بچھاؤ ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. اگر کوئی کانٹا بچھائے کوئی کانٹا ہٹائے تو پھر کانٹے نہیں ہوں گے. یہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے اپنی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے. ایک لڑکی اپنی ساس کے ظلم سے تنگ آ گئی، اس لیے کہ اکثر ساس کا بھی مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو بہت دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. لیکن میں جو ساس یہاں موجود ہے، جو میری بوڑھی مائیں بہنیں یہاں موجود ہے جو ساس بن چکی ہے، جو اپنی بہو کو تکلیف دیتی ہے، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس تیری بہو کی جگہ تیری بیٹی ہوتی تو کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ وہ تیری بیٹی ہی کی جگہ تو ہے. اور سنو میرے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. تو تم اپنے گھر میں اگر بہو پہ ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا. تم اپنی بیوی پہ ظلم کرو گے تو تمہاری بہن پر بھی ظلم ہوگا. اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح پیار دے تو وہاں اس کی بیٹی سکون کی زندگی گزارے گی، وہاں اس کی بیٹی اطمینان کی زندگی گزارے گی. سن لو، خدا دور نہیں ہے، خدا قریب ہے. اس لیے کوئی ساس اپنی بہو پہ ظلم نہ کرے. ایک لڑکی خاتون اپنی ساس کے ظلم سے تنگ آ گئی. اس کا خاندان بڑا شریف تھا، شریف گھرانے کی تھی. وہ ماں باپ کے پاس جب بھی جا کر ساس کی شکایت کرتی،
ماں باپ کہتے بیٹی نباہ کر لو، بیٹی صبر کر لو، کیونکہ جو صبر کرے گا گھر والوں کی تکلیف پر اللہ اسے حضرت آسیہ کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، بیٹی صبر کر لو۔ ماں باپ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے سوچا جب میرے ماں باپ میرے مسئلے پہ دھیان نہیں دیتے تو میں اپنے باپ کے دوست جس کو بچپن سے چچا چچا کہتی تھی، وہ بہت بڑے حکیم ہے، بہترین حکیم ہے، میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان کے پاس جا کر کے میں اپنی ساس کی داستان سناؤں گی۔ بہت توجہ سے سنیں اور خواتین بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ اس نے سوچا کہ میرے ماں باپ جب میرا مسئلہ حل نہیں کرتے تو میرے والد کے جو دوست ہیں وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، اور وہ بہت بڑے حکیم ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنے بچپن سے والد کے دوست کو چچا چچا کہتی تھی، وہ گئی اور جانے کے بعد کہا چچا جان میری ساس مجھ پہ ظلم کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، میرے شوہر کو بہکاتی ہے، وہ مجھے مارتے ہیں، آپ ایک کام کریں کوئی ایسا خطرناک زہر دے دیں کہ جس کی وجہ سے میری ساس مر جائے تاکہ میرا یہ جو کاٹا ہے وہ نکل جائے اور میرے گھر کے مسئلے حل ہو جائے۔ آج کل کی بہویں بھی ایسا کرتی ہے کہ ساس سے تنگ آ کر وہ کسی عامل کے پاس، تعویذ والے کے پاس جاتی کہ کوئی ایسا کام کرو کہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے، وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی عورتیں سادھو اور پنڈتوں کے پاس جاتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ وہ بیمار پڑی رہے، کھاٹ پر پڑی رہے، کوئی مجھے کچھ نہ بولے۔ ظلم کا انجام ایک دن یہ ہونا ہی ہے۔ حالانکہ بہووں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، لیکن اس طرح سے انتقامی کاروائی بہووں کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ ناجائز ہی ہے، کیونکہ ظلم کے بدلے میں تم ظلم کر رہی ہو، غلطی کے بدلے میں تم غلطی کر رہی ہو، تو تم بھی جواب دہ ہو۔ تو وہ گئی اس حکیم کے پاس جو اس کے باپ کا دوست تھا، ایسا زہر دے دو چچا جان وہ مر جائے۔ وہ واقعی حکیم تھا، واقعی ایسے نہیں کہ دو چار نسخے کہیں سے چرا کر حکیم بن گیا تھا، ایسا نہیں، وہ واقعی حکیم تھا۔ اس نے کہا بیٹی دیکھو میں تجھے 3 مہینے کی دوا دوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے کوئی ایسا زہر دے دیا کہ اچانک تیری ساس مر جائے تو سارا الزام تجھ پر آئے گا کہ اسی نے مار ڈالا، تو تیرے لیے بہت مسئلے پیدا ہوں گے۔ میں تجھے سلو پوائزن یعنی ایسا زہر دیتا ہوں کہ جو دھیرے دھیرے اثر کرے گا اور 3 مہینے تک تیری ساس مر جائے گی۔ تو اس طرح ہوگا کہ 3 مہینے میں جب زہر اس پہ اثر کرے گا مرے گی تو تیرا نام بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر یہی کھچا تانی رہی تو بھی تیرا نام آ سکتا ہے۔ یہ 3 مہینے میں جو تو نے اس کو زہر دینا ہے، تینوں ٹائم کے کھانے میں، ناشتے میں، دوپہر اور شام میں، تو زہر دینے کے پیریڈ میں تجھے کرنا یہ ہے کہ جب وہ لیٹے بستر پہ تو اس کے پیر دبائے، جب وہ پانی مانگے اس کے جملے مکمل نہیں ہو تو پانی پیش کر دے، بلکہ پانی مانگے تو دودھ دے دے، اس کے کپڑے دھل دے، اس کی خدمت کر، اس کی ہر ممکن خوشی کا خیال رکھ، کیونکہ جب وہ 3 مہینے کے بعد مرے گی تو تجھ پہ کوئی الزام تو نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی فرما بردار بہو تھی، یہ کیسے کام کر سکتی ہے۔ اس نے سوچا بہت اچھا نسخہ ہے، جب مارنا ہی ہے 3 مہینے کے اندر اس کو، تو 3 مہینے کے لیے اتنی مصیبت تو میں اٹھا سکتی ہوں کہ روز رات کو پیر دبا سکتی ہوں، اس کے سر کی مالش کر سکتی ہوں، اسے اچھے اچھے کھانے کھلا سکتی ہوں، بس 3 مہینے کی تکلیف ہے، ہمیشہ کے لیے پھر اپنی راحت ہی راحت ہے۔ اس نے 3 مہینے کی پڑیاں لے آئی، لانے کے بعد اب ناشتے میں ملا رہی ہے کہ یہ زہر ہے، دوپہر میں ملا رہی ہے زہر ہے، شام کو ملا رہی ہے زہر ہے، لیکن اب اس نے خود سے آ کر کے صلح کر لی، امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد پھر پیر دبایا، کھانا دیا، خدمت کی۔ ساس کو ایسا لگا میری بہو تبدیل ہو رہی۔ ابھی 1 مہینے سے کچھ زیادہ یا کم دن گزرے تھے تو ساس بہو میں ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسے ماں اور بیٹی، کیونکہ جب ساس کو خدمت ملنے لگی تو اس کو یوں لگا کہ یہ تو میری خدمت گزار ہے، اور بہو کو جب گالیاں نہیں ملی، اس کے شوہر کو بہکایا نہیں گیا، تو اس کو لگا میری ساس تو بڑی اچھی ہو گئی۔
تو اس کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے تو 1 مہینے سے زیادہ کی پڑیاں اپنی ساس کو کھلا دی ہے، اب یہ تو 3 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی، ہائے میرے گھر کی روشنی چلی جائے گی، میرے گھر کا بزرگ چلا جائے گا، میرے گھر کی تجربہ کار شخصیت چلی جائے گی۔ تو وہ روتے دھوتے اس حکیم کے پاس پہنچی، چچا جان احسان کریں کہ وہ میری ساس کو میں نے 1 مہینے سے زیادہ زہر کی پڑیاں تو کھلا دی ہے، اب وہ مرنے والی ہے، چند دنوں میں وہ مر جائے گی، میری ساس بڑی اچھی ہے، وہ مجھے بڑا پیار دیتی ہے، بڑی محبت دیتی ہے، وہ جھگڑے سب محبتوں میں تقسیم ہو چکے، تبدیل ہو چکے ہیں، چچا جان اب کسی طرح میری ساس کو بچا لیجئے، جتنا زہر میں نے کھلایا ہے اب آگے کی پڑیاں میں پھینک دینا چاہتی ہوں اور اس زہر کا علاج کرانا چاہتی ہوں، خدا را میری ساس کو بچا لو۔ اس حکیم نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں نے اسے زہر نہیں دیا تھا بلکہ تیری تسلی کے لیے کچھ جڑی بوٹیوں کا پاؤڈر دیا تھا، میں جانتا تھا کہ جب تو اسے پیار دے گی تو وہ تجھے پیار دے گی اور تیرے جھگڑے محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اے میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، کسی عامل کا تعویذ اتنا کام نہیں کرے گا تمہارے گھر کے جھگڑوں کے خاتموں کے لیے جتنا یہ نسخہ کام کرے گا۔ تمہاری ساس گالی دیتی ہے تو مسکرا کر کے جب وہ لیٹے تو اس کے پیر دبا دو، اس کے کپڑے دھلنے میں تم جلدی کرو، اس کے کام کرنے میں تم جلدی کرو، اس کی دعائیں لو، پھر کیا ہوگا؟ پھر محبتوں کا ماحول ہوگا۔ یاد رکھیں ہم محبتوں کے ماحول کے لیے اپنا حق مانگنے چلے ہیں، اپنا حق چھوڑ دو سب پر، اپنا حق مت مانگو۔ لوگ اپنی حقوق کی تلفی کرتے ہیں، اپنی حق تلفی لوگوں کو کرنے دو، ہم پر کیا حق بنتا ہے؟ حق ادا کرتے رہو، جب تم لوگوں کا حق ادا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ تمہارے حق ادا کریں گے، تم سے محبت کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کے دور میں ایسا تھا کہ صحابہ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن عورتیں کبھی بھی شکایت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ سرکار کے یہاں مہمان آئے تو آقا نے فرمایا، اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ توجہ فرمائیں، گفتگو ختم کرنے والا، اے ابو طلحہ میرا مہمان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے اس مہمان کو لیا، گھر چلے، مغرب کے بعد کا وقت ہے اور ابو طلحہ گھر جا رہے ہیں، لیکن دل و دماغ میں سوچتے ہیں کئی دن سے گھر میں تو کچھ پکا نہیں ہے، اسے کھلاؤں گا کیا؟ صحابہ کی یہ غربت تھی، یہ پریشانی بظاہر تھی۔ گھر گئے، بیوی سے کہا بتاؤ حضور نے مہمان بھیجا ہے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بچے بھوکے ہیں لیکن میں نے کہیں سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، ایک کام کرتے ہیں یہ کھانا 2 بچوں کا حضور کے مہمان کو کھلا دیتے ہیں۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ میں بچوں کو بیلا فسلا کر سلا دوں گی اور تم مہمان کو کھانا کھلا دینا۔ کہ مہمان اکیلے تو نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ تو مجھے بیٹھنا ہی ہوگا۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ جانا، میں چراغ کی بتی بلند کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تم ہاتھ اٹھاتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کہ تم بھی کھا رہے ہو، اس طرح وہ بھی کھا لے گا اور ہم اللہ کا شکر کر کے پانی پی کر کے سو جائیں گے۔ وہ صحابی نے ایسا ہی کیا، حضور کے مہمان کے ساتھ بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا، ہاتھ اٹھاتے رہے، منہ چلاتے رہے، چراغ کی بتی جو ہے وہ پہلے ہی بجھا دی گئی بڑی کرنے کے بہانے، اور یہ معاملہ سارا ہوتا رہا۔ وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا کر کے گیا۔ رات کا ماحول تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے گزری۔ صبح کو جب ابو طلحہ پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ میرے مہمان کے لیے جو تو نے اور تیری بیوی نے قربانی دی ہے وہ اللہ نے دیکھی ہے، اور اس کے بدلے میرے اللہ نے تم دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ غور فرمائیں، یہ ماحول میں صحابہ جیتے تھے، لیکن آج تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف آئے تو واویلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ تھوڑی سی مشکل اور پریشانی کو لے کر عورتیں سود کی طرف جا رہی ہیں۔ بچوں کو کھانے کے لیے کم ہے، نئے کپڑے نہیں ہیں تو سود سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو سود سے پیسے لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آقا نے فرمایا جتنا گنہگار سود دینے والا ہے، لینے والا جتنا گنہگار ہے اتنا ہی سود دینے والا بھی گنہگار ہے، دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہے، دونوں پر لعنت ہے۔
اور اب تو مسلم محلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے پیسے جمع کر کر کے رکھتی ہے تو پڑوس کی عورت قرض مانگنے آئے تو کہتی ہے کہ اگر 10 لے جا رہی ہے تو 12 لا کر دینا، 100 لے جا رہی تو 110 لا کر کے دینا، یہ سود ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ مت بھرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سود خوروں کو، سود کھانے والوں کو یعنی بیاج کھانے والوں کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے اور اس میں آگ بھری ہوگی اور اس میں بچھو ہوں گے اور وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھ نہیں پائیں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یہ سود خور لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے، اور حال یہ ہوگا کہ ان کو استغفر اللہ، اللہ اکبر، ایک حدیث یاد آتی ہے، سود خوروں کے لیے جہنمیوں کی شرمگاہ سے ایک پیپ کی نہر نکلے گی۔ جو لوگ سود کا پیسہ کھاتے ہیں نا، یعنی سود کا دھندا کرتے ہیں، اکثر غریب بستیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ مجبوراً کچھ نہ کچھ تو لوگ لے کے ہی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں فاقہ کشی کرو، یہ سوچ کر کے کہ فاقہ کبھی کرنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک وقت کا نہ کھانے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور شادی کے موقع پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 پہلی کا کھانا کرے، اللہ نے دیا ہے 100 پہلی کا بھی کرے، لیکن اگر نہیں ہے تو سود سے پیسے لے کر کے اپنے بچوں کی شادیاں نہ کرو۔ میرے رسول نے سب کچھ ہونے کے بعد اپنی بیٹی کی شادی اس لیے بڑی سادگی سے کی تھی تاکہ غریبوں کو ایک دستور مل جائے، غریبوں کو ایک قانون مل جائے۔ حضور نے کچھ نکاح بڑی سادگی سے بھی کیے تھے تاکہ غریبوں کو قانون ملے، اور ایک نکاح میں بکری کے گوشت کا ولیمہ بھی کیا تھا تاکہ امیروں کو بھی قانون مل جائے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، لیکن آج تو برادری میں میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ نادان برادری کے لوگ قبر میں نہیں آئیں گے، تیری قبر میں تجھے اکیلے جانا ہے۔ اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو، کسی کو کسی کی برادری نے نہ عزت دی ہے نہ دے سکتی ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، اس لیے اس کو راضی کرو۔ گناہ کر کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام کوئی ایسی برادری کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے۔ قانون کسی برادری کا نہیں چلے گا، قانون تو صرف اسلام کا چلے گا، اس لیے کہ ہماری برادری اسلام ہے اور ہمارا قانون قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے؟ تو کہا میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں مصطفی ہوں، میری برادری اسلام ہے اور میرا سرنیم مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ یہ فکر ہمیں لے کر کے چلنا ہوگا۔ تو یہ کہ ہم اس کو دعوت دیں، اس کو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے یہاں کھا کر کے آئیں، انہیں کھلانا بھی تو ہوگا۔ آپ نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ کھلانے تو ہم بھی کھلائیں گے، اس کی حیثیت کھلانے کی تھی، اس نے کھلایا، آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ پر کوئی ظلم نہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں تو عرض یہ کر رہا تھا جو سود لیتے دیتے ہوں گے ان کے لیے کتنا دردناک۔ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ بے نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے، روزہ ترک کرنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے، لیکن سود والوں کے لیے کتنا بدترین ہے۔ جہنمیوں کی شرمگاہوں سے پیپ کی نہر نکلے گی اور وہ اتنی بدبودار ہوگی، اور اتفاق سے اللہ اکبر وہ جہنمی جو ہوں گے، اللہ اکبر، وہ زانی جہنمی ہوں گے، اور زانی جہنمیوں کی شرمگاہوں سے اس وقت اتنی بدبو نکلے گی کہ وہ بدبو اگر دنیا کے انسانوں پہ کھول دی جائے تو سارے دنیا کے انسان مر جائیں، اور اسی سے وہ پیپ کی نہریں نکل رہی ہوگی۔ اس پیپ کی نہروں میں سود لینے والے دینے والے ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، جیسے وہ سر اوپر کریں گے تو ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا، انہیں منہ اندر کر لینا ہوگا۔ اس وقت تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ، فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے۔ ہم کس لیے سود لے رہے ہیں؟ نئے کپڑوں کے لیے۔ کس لیے سود لے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے۔ کس لیے سود لے رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں جہیز دینے کے لیے۔ کیا تمہارے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نمونہ نہیں ہے کہ جس نے ایک دوپٹہ
पूरी जिंदगी एक दुपट्टा इस्तेमाल किया जिस पर 17 से ज्यादा पेवन लगे हुए थे। क्या हमारी बेटियों के लिए ये इबरत नहीं है? याद रखें, जहां सूद होगा वहां कभी बरकत नहीं होगी। मैंने बड़े बड़े ताजिरों को देखा, उनको मैंने तौबा के लिए भी कहा। बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा, अरबोपतियों को देखा कि वो सूद से पैसा लेकर कारोबार करते हैं, एक दिन वो गड़े में जाते हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह सूद को घटाएगा, यानी सूद में कोई बरकत नहीं है, और अल्लाह तिजारत को बढ़ाएगा। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो। औरतें घर में टीवी देखने की बजाय, फिल्में देखने की बजाय, सिनेमा देखने की बजाय कोई ऐसा काम काज करे घर के अंदर बैठे बैठे जिससे वो अपने शौहर की मदद कर सके। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा काम करे कि घर में बैठ के कर सके, बाहर जा करके नहीं, घर में बैठ के कर सके। औरतें गुर्बत की वजह से तराशन भरने निकलती है, इसकी हम इजाजत नहीं देते, हमारे उलमा इजाजत नहीं देते। इसलिए कि बड़े बड़े हाजी नमाजियों को देखा कि अगर औरतें तराशन भरने के लिए आती है तो उनकी निगाहें कंट्रोल में नहीं रहती, और गुर्बत की मारी औरतें कभी कभी माअज़ल्लाह उनके पैर दौलत को देखकर फिसल जाते हैं। इसलिए औरतों को तराशन भरने के लिए न भेजा जाए, औरतों को बाहर काम करने के लिए न भेजा जाए। औरतें अगर गुर्बत ज़दा हैं तो वो घरों में काम करें, घर के अंदर रहकर। बहुत से ऐसे काम है जो औरतें घरों के अंदर रहकर कर सकती है। क्या आपको वो हदीस पाक नहीं मालूम? एक रिवायत है, एक शख्स है, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बहुत तंग दस्त हूँ, मैं क्या करूं? आका फरमाते हैं शादी कर। हुजूर शादी हो गई, एक आध दूसरी शादी कर ले। उन्होंने दूसरी की, फिर उसके बाद अर्ज की या रसूल अल्लाह और तंगी बढ़ गई। सरकार ने फरमाया कि शादी कर। कहा हुजूर दो तो कर चुका हूं, कहा शादी कर। उन्होंने तीसरी की, फिर और तंगी बढ़ गई तो उन्होंने अर्ज किया रसूल अब तो तंगी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि पहले एक पेट का मामला था, अभी तो 3-3 के खर्चे की बात है। हुजूर ने फरमाया कि शादी कर। उन्होंने चौथी की। इत्तेफाक से वो चौथी दुल्हन कोई हुनर जानती थी, वो आई तो उसने इन तीनों को सिखाया, और जब ये चारों मिलकर के वो उस हुनर पे काम करने लगे तो अल्लाह ने उनको माला माल फरमा दिया। लेकिन आज कोई इसको दलील बनाकर अभी 3-4 का प्लान नहीं बनाए। मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि घर की औरतें जो है वो इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने शौहर का हाथ बटा सकती है, अपने शौहर की मदद कर सकती है। तो सूद लेने से अच्छा है और सूद से कमाने से अच्छा है कि औरतें अपने घरों में, हम अपने बचपने में देखते थे घरों में चरखे होते थे, औरतें चरखा भरती थी, और चरखा भरने के नतीजे में बच्चों की पढ़ाई चरखे से होती थी, ईद के पैसे चरखे से जमा किए जाते थे। लेकिन अब चरखे उठ गए, बल्कि चरखे की हदीस तो हुजूर ने भी बयान फरमाई है। आका फरमाते हैं अपनी बेटियों को चरखा काटना सिखाओ, चरखा चलाना सिखाओ, ताकि वो घर के अंदर, क्योंकि औरत जितनी मसरूफ रहेगी उतनी गुनाह से बचेगी। तो उस जमाने में चरखे थे, अभी कुछ दूसरे काम आ गए हैं, वो चीजें औरतें हुनर सीखें और अपने शौहर की मदद करें, अपने घर वालों की मदद करें। बहुत सी ऐसी चीजें, लेकिन सूद से बचें। अगर गुर्बत की चक्की में है तो सूरह वाक़िया की तिलावत करें, अल्लाह गुर्बत को दूर फरमाएगा। अगर परेशानी के आलम में है सूरह यासीन पढ़ें, अल्लाह परेशानियां दूर फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नहूसतों से बचाए। हर शौहर को अल्लाह बीवी के हुकूक अदा करने की तौफीक दे, हर बीवी को अल्लाह शौहर के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बतों का माहौल पैदा फरमा दे, प्यार का माहौल पैदा फरमा दे, और सबकी इज़्दिवाजी जिंदगी को अल्लाह खुशगवार बना दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।